بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطاب فرماتے ہیں قائد ضلع خانیوال، سفیر امن، للکار علامہ حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال، بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا اپنے ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت قرآن، شان قرآن، عظمت صاحب قرآن، نعرہ تکبیر۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات دکھائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ نے بڑا والہانہ، شاندار اور جاندار خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ ہمارے بھائی قاری محمد اقبال عزیز صاحب کی بھی آپ نے بڑی مزیدار اور بڑی صحابہ اکرام کے ساتھ عقیدت اور قرآن کے ساتھ عقیدت سے لذیذ گفتگو سماعت فرمائی اشعار کی صورت میں۔ قاری القرآن جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب، حافظ محمد فاروق عدیل صاحب اور مولانا محمد افضل ذکریہ صاحب کا بھی آپ نے خطاب سماعت فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی جس پر حکمت آیت کو تلاوت کیا ہے، یہ سورت فاتحہ ہے۔ فاتحہ کی اگر بسم اللہ شامل کی جائے تو یہ چوتھی آیت ہے۔ میں نے کچھ عرصہ سے سورت فاتحہ کی تفسیر پر خطبات جمعۃ المبارک پیش کر رہا ہوں۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے مالک یوم الدین پر کچھ گزارشات کی تھی۔ اللہ ہم سب کا مالک اور خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر کتاب اتاری، جس کتاب کے تعلیم اور تعلم کے لیے میرے برخردار رضوان بشیر صاحب کی خدمات، بھائی مزمل نے مجاہد انتق فوجی محمد یعقوب صاحب کی زیر سرپرستی اس ادارے کی تعمیر بھی کی، اور اس کا آغاز بھی اللہ کی رحمت سے ہو چکا ہے۔ آج اس کی تعارفی نشست تھی۔ پورے ملک پاکستان ایک دفعہ پھر کورونا کی لپیٹ میں، ان حالات میں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری زندگی اور موت کا قادر کون ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی اور ہماری موت لکھ دی ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اس پر ایک آسمان سے کتاب اتاری جو ہمارے پاس محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ بدری صاحب تشریف فرما چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ میرے مختصر بات میں انتہائی اختصار سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ادھر ادھر گھومنا بند کریں، جلسے کے آداب سیکھیں۔ جو باہر گیٹ پر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کریں یا گھر کو چلے جائیں یا آگے تشریف رکھیں۔ حضرات،
اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد 4 قسمیں کھا کر اس کی عظمت، اس کی خوبصورتی کے تذکرے فرمائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اگر دوسرے پہلو میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو، وہ جتنی مرضی بلند ہے، جتنی مرضی حسین ہے، وہ آسمان ہو، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارے ہو، وہ زمین ہو، وہ شجر درخت ہو، وہ پہاڑ ہو، اللہ نے سب کو کن کہہ کر بنایا، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار ہے۔ پھر اس کائنات میں اللہ کی سب سے فرما بردار مخلوق فرشتوں کی شکل میں موجود ہے، جنہوں نے عرش وہ اللہ کو تھاما ہوا، اس کے دائیں بائیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نحن نسبح بحمد ربک، اس کے گیت بھی قرآن پاک میں موجود ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی حمد، اس کی تسبیح، اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں نے ایک بڑا شاندار اپنی مخلوق میں سے سید الخلائق حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، لہذا تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں، مخلوقات میں اگر کوئی اعلیٰ عرفہ اونچی مخلوق موجود ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو اتنا اعلیٰ اونچا عرفہ درجہ دیا، اور اس درجے کے بعد پھر اس کے لیے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، پھر قرآن پاک کو آسمان سے لوح محفوظ سے اتارا، اور پھر ان سے یہ کہا کہ اپنے مالک کو پہچانو۔ میرے بھائیو، اس وقت اس افراتفری دور میں ہر طرف اس قدر بے برکتی اور بے توقیری کا عالم ہے کہ رشتے لوگوں کو بھول گئے۔ اگر باپ فوت ہوا ہے تو اولاد ماسک پہن کر دور ہاتھوں کے اشارے سے کھڑے ہیں، باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے مسلمان جنت مانتے ہیں، اور وہ ماں فوت ہو گئی ہے تو اس کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، پہچانو اپنے مالک کو، جانو اپنے پہچانو اپنے اس مالک کو جو بغیر کورونا کے بھی موت دے سکتا ہے۔ سڑکوں پہ کھڑا ہوا آدمی ٹکرا کے مر جاتا ہے، سڑکوں پہ چلنے والا آدمی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بخار کے ذریعے دنیا سے چلا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مگر یہ حکومت وقت ہوش کے داخل لے کہ لوگوں کے، انسانوں کے لیے عبادت کی سب سے اہم ترین جگہ اللہ کے گھر ہیں۔ وہ اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اپنے مالک کے آگے رکھتے ہیں، اور وہ حکومت جو اس وقت سعودی عرب کی حکومت ہے، ان کو بھی پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ تم حرمین کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دو۔ ایس او پی تمہارے قانونی ضابطے اپنے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے یہ دروازے کھلیں گے تو وہ اپنی پریشانیاں، اپنی دکھ، اپنے معاملات، اپنی بیماریاں، اپنے رابطے اپنے اللہ سے اور بڑھا لیں گے۔ اور جب اللہ سے رابطہ بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے انسان کا رابطہ بڑھے گا، تو پھر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور حکومت وقت کو ہوش کے داخل لینے چاہیے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا، اب ہر جگہ کہہ رہا ہوں، کوئی سننے والا ہے تو وہ سن بھی لے، کوئی لکھنے والا ہے تو وہ لکھ بھی لے، کوئی مخبر موجود ہے تو وہ میری بات کو پہنچا بھی لے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آج کے بعد اللہ کے گھروں کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم گانے کلچر کو ختم کریں گے، ہم قرآن کلچر کو عام کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا راستہ روکے گا
وہ مشرف کی طرح اپنے انجام کو پہنچے گا۔ لہذا کتاب و سنت کے متوالوں کا مت راستہ روکے، یہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کے لیے، محمد کے فرمان کے لیے، رمضان کے احترام کے لیے، مسجدوں کے احترام کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے، اپنے رب کا ذکر بلند کرتے جائیں گے۔ ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ بولو ان کو کوئی روک۔ مزمل بڑا پریشان تھا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چار پائی بیر آ کے ڈال لو، جب تک جلسہ ختم نہ ہو آپ نے جانا نہیں۔ اور میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پوچھو ان علماء سے، دنیا کا شر اور دنیا کی بیماری اس کے پیچھے نہیں آتی۔ یہ سب کچھ وائرس تمہیں وہی لگتا ہے جہاں سارا دن یہ بلبل کرتے ہو، کے پیتے ہو، اخبار پڑھتے ہو، چائے پیتے ہو، میلے ٹھیلے کے بہانے بیٹھتے ہو، جہاں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں۔ اور آج بڑی دنیا پریشان ہے۔ ایک نے ٹویٹ کیا کہ جناب حضرت سخی سرور کا دربار مزار بند کر دیا گیا ہے، سیون شریف بند کر دیا گیا ہے، حضرت علی اجمیری داتا کا دربار بند کر دیا گیا ہے، بابے فرید کا دربار بند کر دیا گیا ہے۔ نیچے کو غیرت مند بھی پڑھتے ہیں، اس نے لکھ دیا پھر اس کے دربار پر آ جاؤ جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کبھی بند ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے دروازے پر آ جاؤ، اس مالک کے دروازے پر۔ وہ مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ڈرو عمران، ڈر جا، شیطانی وصف سے چھوڑ، تیری اوقات کا بھی دنیا کو پتا ہے اور تیری ٹیم کی اوقات کا بھی دنیا کو پتا ہے۔ اس لیے مساجد کا رخ نہ کر، مساجد کو آباد رہنے دے۔ مساجد میں تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، اللہ کے تذکرے ہوں گے، طہارت ہوگی، نماز ہوگی، مسجدیں آباد ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن محلوں، چکوک، کالونیوں، ٹونوں کی مساجد آباد ہوتی ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے۔ جن کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ مالک ہے نا، وہ مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں مختار کل، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ کیسا مالک ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ تشریح کی ہے، قل اللہم مالک الملک۔ بولو بولو، وہ مالک ہے، اس مالک سے نہ ڈرو۔ یہ بیچارے کو کیا پتا ہے، ادھر سے اتنا بے وقوف ہے، اب تک انڈیا کے خلاف، دوسرے دن ایسا پاگل ہے کہنے لگا چینی کا سودا کر لو جی انڈیا سے۔ حد ہے، تیری عقل ماری گئی، یہ پاگل ہے تو پاگل خانے میں جا، تیرا کیا کام ہے یہاں؟ سنو اللہ کا ذکر ان مساجد میں۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا داتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، وہ تو وہ ہے کہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پیاتا ہے۔ وہ تو وہ ہے جو عزت اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو عزت دے دے۔ اس کو چاہیے کہ اس کے در پر اپنی زمین نیاز کو جھکا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، اس کے دروازے پہ پیشانی سجا کر کہے الہی اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے یہ دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، بتا پھر یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ یہ کہاں جائے لوگ؟ یہ دکھوں کے مارے، پریشانیوں کے مارے۔ خدا را ان کو اس در سے مت روکو، اس در سے کوئی رک نہیں سکتا، کوئی نہیں رک سکتا اس در سے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا وہ کیسا مالک ہے، سننا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
ترجمہ کر دوں، ترجمہ پنجابی زبان میں ترجمہ کر دوں، ہے او اپنی مرضی والا۔ اللہ تعالیٰ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کی پابندیاں کھول دے، اس کے لیے آسانیاں کر دے۔ انہوں نے بڑے وجد میں آ کے پڑھنا، ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ، او ایک اکلا باز شریکوں ہے سلطان امردہ، او بادشاہانو تختوں سٹے، او بے اوقاتیا سن لے، او بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا، او عاجزاں تے فقیراں تائیں دیوے تخت شہانہ۔ ادھر سمجھ نہیں آئی تے بابا جی سمسام بھی بول پہ انہوں پتہ ہے کی کیا ہے؟ اے حاکم کل اے خالق کل، اے حاکم کل اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، میرے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، جسے تو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر بٹھا نہ سکا، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لنگا نہ سکا، اے حاکم کل اے مالک کل، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، مالک وہ نہیں خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ آؤ نا غور سے سننا، اللہ پاک کا اعلان کیسا پیارا اعلان ہے، اے میرے محبوبہ فرما دیجئے نا، ان کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ مالک کون ہے، حاکم کون ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کون ہے، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ہے۔ سنو توحید کا نام لینے والے، میں نے بڑے بڑے توحیدیوں کو دیکھا ہے، جب ایسا وقت آتا ہے تو مسجد پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہم نے ان جیسی مسجد پرستیوں کو کئی بار ٹھکرایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پرسوں بھی ایک جگہ کہا تھا، ہم اس لیے نہ گھبراتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ شرماتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ جیبوں پر نظر رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محفوظ راستوں سے لیا ہے، اور دین ہے ہی محفوظ راستوں سے، منزل من اللہ سے ہے، قرآن بھی دین کے لیے محفوظ راستہ ہے، محمد کی حدیث بھی دین کے لیے محفوظ راستہ ہے، اس لیے ہم نے محفوظ راستوں سے دین لیا ہے، ہم نہ گھبراتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھے تو صحیح ہم یہ بتائیں اس کو کہ ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں جس کے ایسے کام ہیں جو دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا۔ میرا اگلا چیلنج ہے، تولج اللیل والنہار، لاؤ کوئی
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. ہے کوئی ایسا آدمی جو رات کو دن میں داخل کرے, دن کو رات میں داخل کرے؟ اور فرمایا ایسا جو مردے کو زندہ سے, زندہ کو مردے سے نکالے. اور فرمایا ترزق من تشاء, رزق بھی اس کے اختیار میں, عزت بھی اس کے اختیار میں, معاملات بھی اس کے اختیار میں, سونا بھی اس کے اختیار میں, تیرا سانس لینا بھی اس کے اختیار میں. وہ مختار کل ہے, اس کی کوئی کبینہ نہیں, اس کی کوئی شورا نہیں, اس کو وہ کسی کا پابند نہیں ہے. یہاں تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور مقام سن لو. اللہ فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگوں کان کھول کے سن لو, کون اللہ ہے؟ وہ بڑی برکتوں والا مالک ہے, عزت و ذلت کا مالک ہے, موت و حیات کا مالک ہے. اس کے آگے رو, اس کے آگے آ کر گڑ گڑاؤ, اس کے آگے شجروں حجروں کو چھوڑو, اوروں طروں پہ اپنی جبین نیاز کو چکانے سے چھوڑو, ایک اللہ کے دروازے پر آ جاؤ. جو اللہ کے دروازے پر آتا ہے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے, اور اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو ٹپکائے, وہ پلکوں میں ہی چمٹ جائے. اللہ فرماتے بندے تیری آنکھ سے آنسو میرے لیے نکلا ہے, میں اس کو خشک ہونے سے پہلے پہلے تیری معافی کا اعلان کر دوں گا. ایسا رب, ایسا مہربان, اس کے دروازے پر آ جاؤ. اس جیسا مہربان کوئی نہیں, اس جیسا سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, جو اس کی طرف آتا ہے وہ اس کی رحمت کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو فرمایا وہ مالک ہے جو پوری دنیا کی حکومت کا مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا خالق, دنیا کی ہر چیز کا خالق. بتاؤ کوئی اور ایسا ہے؟ یقیناً کوئی ایسا نہیں. سب کمزور ہے. اگر کوئی آج ولی بنا ہے تو اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے, پیغمبر کی سنت پہ چلتے ہوئے تمہیں وہ ولی یاد آتے ہیں جو شرک کی دعوت دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ولی ہو اور لوگوں کو شرک کی دعوت دے. ولی تو مواحد ہوتے ہیں. اور تمہارا وہ بڑا پیر گولڈا شریف والے نے کیا توحید کی دعوت دی ہے, ایسے اللہ کو حاکم اعلیٰ مانا ہے. اور وہ کہتا ہے اپنی زبان میں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو. کون ہے ان میں دینے والا؟ اس لیے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. لاہور کے داتا صاحب کا دروازہ بند ہے, زمین و آسمان کے داتے کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں. نہ دن کو بند ہو نہ رات کو بند ہو, بلکہ وہ ایسا داتا ہے. پوچھے فاروق صاحب سے, تم سو جاتے ہو وہ تمہاری حفاظت کرتے کے لیے کرتے کرتے تھکتا بھی نہیں ہے. سوئے ہوں گی حفاظت. اور ایک ایک بندے کو دیکھیں یہ کتنا انقلاب ہے. ابھی اگر حکومت نہیں مان دی تو قاری اقبال کے بندے نے ماسک منہ پہ پہن لیا تو یار اس سے بڑی کیا بات ہے. اب بھی حکومت نہیں مانتی تو پھر کہاں مانے. حضرات سنیے, یہ بھی ایک انقلاب ہے خانے والے میں. اللہ اکبر. انشاءاللہ بکرے بھی وہی کھلاتا ہے, دمبے بھی وہی کھلاتا ہے, مرغے بھی وہی کھلاتا ہے, روٹی بھی وہی کھلاتا ہے. خدا کی قسم اس کے حکم کے بغیر ایک لقمہ بھی کوئی اندر نہیں اتار سکتا, گلے میں پھنس سکتا ہے. وہی دیتا ہے. تو جو دیتا ہے اس کو کیا کہا پیر صاحب نے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر مجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر
پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کی باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت و نبی، بڑی کمال کی بات کہی تھی پیر صاحب نے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت و نبی، تابعین و صحابہ، پھر جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو پھر مشکل کشا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اہل فکر و نظر، مدنی صاحب، اہل فکر و نظر سب جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے بھی پہچانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمن، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمن، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی انہی کا مالک ہے، وہی انہی کا داتا ہے، اسی کی آگے یہ جبین نیاز جھکانے اس کے گھر آتے ہیں۔ لہذا اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے، اپنی جبین نیاز سے سجاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب سے پوچھا تھا کہ مجھے آپ کی رفاقت جنت میں چاہیے، تو آقا نے حضرت علی کو کیا حکم دیا تھا؟ علیک بکثرت السجود، اللہ کے آگے زیادہ سر جھکایا کرو، جتنا جھکاؤ گے وہ راضی ہو جائے گا۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔